اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہاں روز روز گڈ ملک پیا کرو. حمید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر. اب آپ کے شہر گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید. گوادر جو ہے ان دنوں دنیا بھر کی نظریں گوادر پر ہیں. 1954 میں حکومت پاکستان کی جانب سے اس وقت گوادر کو بندرگاہ کے لیے اہم ترین جگہ قرار دی گئی، لیکن وہ پاکستان کے حصے میں نہیں تھی. اس وقت 1954 میں گوادر میں عمانی حکومت قائم تھی. گوادر کو 58 میں پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا. 64 میں جنرل ایوب خان کے دور میں گوادر کو بندرگاہ کے لیے موضوع قرار دیا گیا اور اس وقت سے پیپر ورک کا آغاز ہوا. سال 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں گوادر بندرگاہ کی تعمیر کا آغاز ہوا. 2008 میں گوادر بندرگاہ کا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے افتتاح کیا. ان دنوں جو پوری دنیا کی جو معاشی ترقی کے حوالے سے جو ہے نا وہ گوادر کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. اس وقت میں موجود ہوں گوادر پورٹ اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں. گوادر بندرگاہ کے چیئرمین نصیر خان کاشانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نصیر کاشانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آن دی ریکارڈ میں. تھینک یو. کاشانی صاحب مجھے بتائیں کہ گوادر بندرگاہ جو ہے ان دنوں دنیا بھر میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس وقت گوادر بندرگاہ میں پائلٹ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے. دیکھیے گوادر بندرگاہ آپ کو جیسے کہ آپ نے ساری ہسٹری بتائی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن 2015 تک میرا خیال ہے گوادر پورٹ کو دنیا میں ایسا جانا نہیں جاتا تھا جب تک کہ سی پیک پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا پاکستان کی طرف سے. تو سی پیک اتھارٹی اور سی پیک پروجیکٹ کے لانچ ہونے کے بعد گوادر بندرگاہ کو ایک نئی اہمیت ملی. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا، جو کہ میرا خیال ہے کہ 150 سے زیادہ کنٹریز کو جوڑے گا آپس میں. لیکن جس چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گوادر پورٹ کے بغیر یہ پورا جگسا پزل جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور گوادر پورٹ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سی پیک پروجیکٹ کے آنے کے بعد جو فلیگ شپ پروجیکٹ اور جس طرح سے ایسٹ بے ایکسپریس وے آپ دیکھ رہے ہیں، گوادر پورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. تو یہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ گوادر کے سمجھے کہ گیم چینجر ہیں، اف آئی مے یوز دا ورڈ، کیونکہ گیم چینجر اتنی دفعہ یوز ہوا ہے کہ اب لوگوں کا بلیف اٹھتا جا رہا ہے، لیکن بہت اہمیت کا عامل ہے. یہ جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب کو یہ جب ساتھ کمپلیشن کی طرف جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ایک سی آف چینج آئے گا. اور گوادر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 3 سال میں انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو گوادر ول بی اے ڈفرینٹ پلیس. 2023 سے پہلے بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن 2023 میں ہمارے یہ سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے. تو اس وقت جو ہماری جو بیسکلی ہماری اپنی یہ کوشش ہے کہ پورٹ کے اندر ہم نیا بزنس ماڈل لے کے آئیں، نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں تاکہ بزنس کو ہم آگے لے کے جائیں، ڈیولپ کریں، ٹریفک انکریز کریں، ڈریجنگ کی طرف جائیں تاکہ ہمارے پاس ڈرافٹ ملے، بڑا ویسل ہم کیٹر کر سکیں. اور یہی چیزیں ہیں جو پورٹ کو آپریٹ کرتی ہیں، اور پورٹ کو چلانے والی یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ مارکیٹنگ ہے، ایگریسو مارکیٹنگ چاہیے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ گوادر پورٹ اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر اپنی آپریشنل کیپیسٹی کو اس کا انہانس کریں. ساتھ یہ جو باقی اے لائٹ پروجیکٹس ہیں وہ بھی ان کو بھی فاسٹ پیس کر دیں. کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سلو ڈاؤن آیا، نو ڈاؤٹ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں آیا تو آئی تھنک کہ وہ صحیح نہیں بتا رہا. یہ ڈیفینیٹلی لیبر بیچ میں شارٹ ہو گئی تھی، بہت سارے ایشوز تھے، ایس او پیز پہ عمل کروانا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ آئی تھنک وی آر گیٹنگ یوز ٹو دا نیو نارمل جس کو کہتے ہیں. تو نیو نارمل کی طرف ہم جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ چیزوں کو کھولنے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس وقت جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بنیادیں ہیں. یعنی گوادر پورٹ کو آپریشنلٹی یا کی طرف اہم اقدام ہے.
تو انشاءاللہ فیوچر برائٹ ہے گوادر کا. یہ میرا موسم یہ نا میں ہمیشہ تھوڑا سا میں آپٹیمسٹک بھی رہتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ گوادر پورٹ. چیئرمین صاحب مجھے بتائیں کہ اس طرح آپ نے بتایا کہ گوادر پورٹ کے بغیر سی پیک کا کوئی وجود نہیں ہے, تو سی پیک بیسیکلی ہے کیا چیز؟ ہمارے دیکھنے والوں کو جو گوادر کے لوگ ہیں یا پاکستان سے جو مختلف علاقوں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو واٹ از سی پیک؟ سی پیک جو ہے نا ایک بیسکلی سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کافی پرانا ہے, لیکن اس کو مٹیریلائز ہوتے ہوتے اب جو اس کے جو اہم کمپوننٹس ہیں وہ 3-4 کمپوننٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گوادر پورٹ از ون آف دا فلیگ شپ. یہاں سے یہ سارا آغاز ہوتا ہے اور اختتام آپ کو پتہ ہے کہ کاشگر خنجراب تک یہ جاتا ہے. تو یہ پورے بیلٹ پورے کوریڈور کے اوپر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ود ان سی پیک آتے ہیں, اور سی پیک اتھارٹی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, ان کے اپنے فل فلیج چیئرمین بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. تو سی پیک اتھارٹی کا جو اس وقت پیس ہے وہ فاسٹ ہے, مطلب اس وقت تیز کام کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے اکنامک زونز ہیں, اس کے اندر آپ کے انرجی پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر کے روڈ کے پروجیکٹس ہیں, جیسے آپ کو یہ بتایا ML1 ہے جو کہ مین لائن 1 آپ کے کراچی اور پشاور کو کنیکٹ کرے گی آل دا وے ٹو سو وہ ریلوے کا پروجیکٹ ہے. تو اٹس اے مکس آف پروجیکٹس سی پیک, اور یہ سی پیک اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت اپنے سیکنڈ فیز میں ہے, اور اس کو ہم فردر پش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سی پیک اتھارٹی تو فل فلیج ایک اتھارٹی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اپنا بڑا احسن طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. سر گوادر پورٹ کا جو فری زون فیز 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, 2282 ایکڑ پہ آئی تھنک جو ہے نا ٹوٹل یہ فری زون کی آپ کی زمین ہے. تو اس وقت جو فیز 2 میں کام چل رہا ہے بیسیکلی وہ اندر کام کیا ہو رہا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ فری زون ہے کیا چیز. آپ کو پتہ ہے نا پائلٹ فری زون جو ہے اس میں تقریباً 9 فیکٹریز ہیں, ان میں کچھ پاکستانی انویسٹرز ہیں, کچھ چائنیز انویسٹرز ہیں, اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارا ہے پائلٹ فری زون ایریا جو 60 ایکڑ کا ہے, 60 ایکڑ کا. دیٹ وڈ بی کمپلیٹ. میرا خیال ہے کہ اس کی آپریشنلٹی میں زیادہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ بیسکلی آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے, بلڈنگ بنانی پڑتی ہے, پھر مشینری امپورٹ کرنی پڑتی ہے. مشینری امپورٹیشن میں جو سب سے بڑا ہرڈل تھا وہ تھا ٹیکس انسینٹیوز کا, وہ الحمدللہ ابھی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے آفٹر آلموسٹ 13 ایئرز اف آئی میں سے 16 میں کچھ ہوئے تھے, لیکن یہ کہ ٹوٹیلٹی میں آلموسٹ 13-14 ایئرز لگ گئے ہمیں اس ایشو کو, اسٹمبلنگ بلاک کو ریموو کرنے میں. تو ہماری یہ پچھلے 1 سال سے بڑی کوشش تھی کہ ہم اس کے اوپر بڑا اس کو پش کریں اور اس ٹیکس انسینٹیوز اپنے جو ہمارے انویسٹرز ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دیں. تو وہ الحمدللہ سارے اس میں اسٹیک ہولڈرز کو میں اپریشیٹ کروں گا. اس میں میں اپنے منسٹری کو اپریشیٹ کروں گا, اس میں پروونشل گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا. ہمارے منسٹری آپ کو پتہ ہے لیڈ بائی علی زیدی صاحب, اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. پھر جام کمال صاحب کا اس میں رول رہا ہے, اس میں ہمارے پلاننگ منسٹری کا رول رہا ہے, اس میں سینٹ کا رول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے پینل نے پچھلے دنوں اس کو اپروو کیا. اس میں ہمارے نیشنل اسمبلی کا رول رہا ہے, ہمارے MNA صاحب بھوتانی صاحب, سینیٹر کودا بابر صاحب. آئی تھنک ایوری بڈی چیپڈ ان. اس سے ہمارا یہ جو معاملہ تھا جو کہ پچھلے اتنے سالوں سے پینڈنگ تھا وہ حل ہوا. سر گوادر پورٹ کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے فلی آپریشنل ہونے کے بعد جو گوادر کا ایک ماہی گیر وہ سمندر کی لہروں سے مقابلہ کر رہا ہے اس وقت, اس کا مستقبل نصیر خان کاشانی کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ماہی گیر, میں پچھلے دنوں فیلڈ وزٹ پہ نکلا ہوا تھا, آپ کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. تو ایسٹ بے ایکسپریس وے کو جب میں نے وزٹ کیا تو ایسٹ بے ایکسپریس وے کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ گرو اینڈ وال کا تھا, فشرمین کا, جو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا, جو میرے آنے کے بعد میرے خیال ہے پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے اور پروٹیسٹ چل رہے تھے جو کہ میرے آنے کے بعد ختم ہوئے, اگر آپ صحیح کر دیں پرسپیکٹیو کو. کیونکہ ان کو بیسکلی میں نے کئی موقعوں پہ مواقع ہوئے نا, کئی ایک اس میں چیف منسٹر صاحب بھی آتے رہے ہیں, فیڈرل منسٹر, پرائم منسٹر آئے, سب نے کمٹ کیا. اور لیکن آئی تھنک کہ جو میٹر کرتا تھا نا ایونچولی فشرمین کو وہ یہ تھا کہ ہماری کیا پالیسی ہے GPA کی, وہ ان کو
جب یقین آیا نا کہ ہماری پالیسی ان کی فیور میں ہے اور ان کو یہ جب اطمینان ہوا کہ جی پی اے ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ان کے رائٹس متاثر ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے ٹرسٹ کرنا شروع کیا. اور ٹرسٹ جب انہوں نے کیا تو اب ہم ماشاءاللہ سے آئی تھنک وی ہیو ریچ ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ وہ جو سیکشن اتنے دنوں سے مسئلے میں تھا وہ ماشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا، فشرمین کے فیوچر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، فشرمین کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے، نہ صرف بالکل، کیونکہ فشرمین کے لیے تھوڑی سی سفرنگ ہے اس وقت، ظاہر ہے تھوڑا سا ہم نے ان کو ری لوکیٹ کیا ہے، لیکن یہ جو جابس نکلیں گی، یہ جو بعد میں فیوچر میں جتنی بھی لیونگ اسٹینڈرڈ جو اوپر جائے گا، اس ٹوٹل فائدہ ان کا ہے. تو یہ ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے، ان کو جابس دینا، انسٹیٹیوٹ میں ان کی ٹریننگ ہونا، دنیا کی کنیکٹیوٹی ایئرپورٹ کے ذریعے، پاکستان کی کنیکٹیوٹی ایئرپورٹ کے ذریعے، تو یہ سارا ہمیں نا پتہ ہے انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں تو شہر اٹھے گا پورٹ کے ساتھ، پورٹ اس کو ڈرائیو کرے گا. یہ میرا وہ ہے، دس از مائی فرم بلیف. کیونکہ اگر آپ ادر وے اراؤنڈ جائیں نا کہ آپ کہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو ڈرائیو کرے گی، کبھی نہیں. پورٹ کے ساتھ چیزیں الائڈ ہیں کہ پورٹ چلے گی تو پورٹ چلے گی تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس سے آپ کے الائڈ انڈسٹریز چلیں گی، اس سے آپ کا ریزیڈینشل، آپ کا کنسٹرکشن، آپ کا ٹورزم سیکٹر، آپ کی ہوٹل انڈسٹری، یو نیم اٹ، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے 30-40. اچھا، اس کے بعد نارتھ فری زون جس کا آپ نے ذکر کیا پچھلے سوال میں، نارتھ فری زون ایریا 2281 ایکڑ ہے، اس میں ہنڈریڈز آف فیکٹریز لگیں گی. یہ تو ابھی پائلٹ فری زون ایریا ہے، تو اس میں تو 8-9 فیکٹری ہیں. تو جب ہم نارتھ پہ جائیں گے تو اس وقت بیسکلی thousands آف جابس کریٹ ہوں گی. اور رفلی میں نے اور جان با جونگ نے تھوڑی سی کیلکولیشن کی تو کوئی 37,000 جابز ہم نے کہا اگر اتنی انڈسٹریز لگ گئیں تو کوئی 37,000 سے 40,000 کے درمیان جابس کریٹ ہوں گے گوادر کے لوگوں کے لیے، گوادر کے لوگوں کے لیے. اور اس کے لیے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میری پریفرنس گوادر ہے. اب فرض کرو یہاں پہ کوئی ایسا فیلڈ ہے جس میں بندہ اویلیبل نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ کراچی سے آتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستانی ہمارا بھائی ہے، لیکن پریفرنس گوادر کو دیں گے انشاءاللہ. مطلب فرسٹ پہ گوادر، فرسٹ پہ گوادر، کوالیفیکیشن ایکول ہوگی انشاءاللہ، پریفرنس ہماری گوادر ہوگی. اور اب تک میں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے بیٹھ کے ادھر انٹرویوز کیے ہیں یا جو لوگ ہائر کیے ہیں ان میں 99% گوادری ہے. 99% نا آلموسٹ یا گوادر ہے، پسنی ہے، جیونی ہے. مطلب ڈسٹرکٹ گوادر بہت زیادہ ہو گیا تو ہاں ڈسٹرکٹ گوادر، بہت زیادہ ہو گیا تو تربت، پنجگور ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں سے ایک آدھا کمپیوٹر آپریٹر آ گیا یا کوئی چیز آ گیا تو ٹھیک ہے، بٹ میجورٹی فرام گوادر انشاءاللہ. نصیر خان کاشانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات. روز روز گڈ ملک پیا کرو، ہاں روز روز گڈ ملک پیا کرو، ہیلدی لائف جیا کرو، خالص گڈ ملک پیا کرو. دی فرینڈ ڈسٹریبیوشن گوادر، سید ہاشمی ایونیو نیئر سوزوکی شو روم گوادر، 03332025-741. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. چیئرمین گوادر بندرگاہ نصیر خان کاشانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری رکھیں گے. چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی جو ہے جو گوادر پورٹ کو آپریشنل جو ہے نا وہ رن کر رہی ہے آپریشنلی، تو اس کا بیسیکلی گوادر پورٹ کے ساتھ معاہدہ کس طریقے کا ہے؟ کتنا % شیئر اس میں گوادر بندرگاہ کو وہ دیں گے؟ پاکستان کو کیا ملے گا؟ گوادر کے لیے الگ سے شیئر ہیں اس میں یا نہیں ہے؟ ان کا معاہدہ کیسا ہے سر گوادر بندرگاہ کے ساتھ؟ دیکھیں گوادر بندرگاہ کے ساتھ یہ جو چائنا پورٹ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ ہے نا، اس کے ساتھ ایک یہ ایشو ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اگریمنٹ تھا وہ پتہ نہیں کس کے فیور میں ہے، کیا ہے. لیکن اگر اس کو آپ پتہ ہے، اس کو آپ کو پورے کنسیشن ایگریمنٹ کو ریڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں کہ کیا ہے. یہ ون ون ہے.
اس سے پہلے گوادر پورٹ پہ تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یعنی اگر آپ آپریشنلٹی کی طرف جاتے ہیں تو 2008 سے لے کے اب تک تو ہم اسٹیگننٹ تھے نا. ہم کیا کرتے تھے, 50% آپ کا اسٹیٹ کارگو آ رہا ہے, 50% ادھر سے آ رہا ہے, 50% کے پی ٹی سے آ رہا ہے, نہیں ہے ضرورت, کچھ نہیں آ رہا, گوادر پورٹ آئیڈل بیٹھا ہوا ہے. تو جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کنسیشن ایگریمنٹ جو سنگاپور پورٹ اتھارٹی انٹرنیشنل سے جب وہ ایگریمنٹ پورا 100% رائٹس ہم نے ان کو دیے, تو انہوں نے بیسکلی اس کو ٹارگٹ بنایا کہ جی ہم نے اس پورٹ کو آپریشنل کرنا ہے. اور اس میں جو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا تھا سنگاپور پورٹ اتھارٹی انٹرنیشنل کے ساتھ, وہی وہی کنسیشن ایگریمنٹ ہم نے چائنیز کو دیا. تو چائنیز کو ہم نے کوئی فیور نہیں دیا. جو سمجھتے ہیں نا لوگ, ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پتہ نہیں ہم نے کیا فیور دے دیا. ہم نے کوئی فیور نہیں دیا, ایک آنے کا فیور نہیں دیا. جو اگریمنٹ اس زمانے میں جو 2006-07 میں جو اگریمنٹ نیگوشیٹ ہو کے اپروو ہوئی تھی, اسی کو ہم نے دوبارہ امپلیمنٹ کیا. تو اٹس این اولڈ ایگریمنٹ. دوسری چیز, جو ہمارا گوادر انٹرنیشنل ٹرمینل لمیٹڈ ہے, جو ہمارا گوادر میرین سروسز لمیٹڈ ہے, اور جو ہمارا گوادر فری زون ایریا ہے, فری زون کمپنی ہے, یہ تینوں کے ساتھ ہمارے شیئرنگ ہے ان کے ساتھ. تو جتنا بزنس چلے گا اتنا ہمارا شیئر آئے گا, بڑھتا جائے گا. اب فرض کریں اگر وہ $100 کماتے ہیں تو 85% وہ لے جائیں گے فری زون میں, اور 15 گوادر پورٹ کو ملے گا. تو گوادر پورٹ کا شیئر جو ہے وہ 15% ہے. اسی طرح سے گوادر انٹرنیشنل ٹرمینل لمیٹڈ ہے, اس میں 91.9 ہے. جی ایم ایس ایل میں وہ ہے, وہ 91.9 ہے. تو اس میں بیسکلی تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم نے دونوں سائڈوں نے ایگری کیا تھا, اور یہ گراس پروفٹ کے اوپر ہے. تو مطلب یہ کہ نیٹ نہیں, گراس جتنی انکم ہوگی اس کا اتنا %. سو آئی بلیو دیٹس اے گڈ کانٹریکٹ. اور اس کے اوپر ظاہر ہے جو لوگ دے ٹاک اگینسٹ ہمارے جو پارٹنرز کے ساتھ, اگر وہ اگینسٹ ہیں اور وہ بات کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اٹس اے گڈ ایگریمنٹ. مطلب آپ اس ایگریمنٹ سے مطمئن ہیں؟ ویسے تھے چیئرمین گوادر پورٹ. میرا خیال اٹس اے گڈ ایگریمنٹ. اس سے ہمیں 2-3 فائدے ہونے جا رہے ہیں نا. ایک تو ہمارا پورٹ فلی آپریشنل جب ہوگا تو ہمیں ساری زندگی تو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے نا. جب ان کا ایگریمنٹ ختم ہوگا تو ٹوٹل اونرشپ آ جائے گی جی پی اے کے پاس. تو پھر جی پی اے کی مرضی ہے کہ اگلے اس میں آؤٹ سورس کرتی ہے, خود چلاتی ہے, اور کن ٹرمز پہ نیگوشیٹ کرتی ہے وہ. لیکن فرام اسمال منی پورٹ ٹو اے بگ پورٹ ہم جا رہے ہیں نا, دیٹ از اوور گین. مطلب آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا سر معاہدہ 2039 تک ہے, یہ جو کوپیک کمپنی ہے. کوپیک کے ساتھ 2038 تک ہے جی. 2038 تک ہے, 39 نہیں جی, تو 38-39 تک. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ گوادر بندرگاہ میں ان دنوں جو ہے نا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا آغاز ہوا ہے. تو اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے گوادر بندرگاہ کی جو گروتھ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا %, مطلب موجودہ گروتھ سے کتنا % جو ہے نا وہ اوپر جا سکتا؟ اس سے یہ ایک کمپوننٹ میں اس کو لکھتا ہوں, کہتا ہوں, کیونکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک چیز ہے, ٹرانسشپمنٹ ایک اور کمپوننٹ ہے. اسی طرح سے آپ کی بنکرنگ ہے, اسی طرح سے آپ کے دوسرے بزنسز ہیں, ریگولر کارگو ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ انٹینڈڈ کارگو ہے. پاکستان چائنا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے اگر کوئی سامان آتا ہے یا ہاسپٹل کے لیے آتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے کارگو ہے, اور اگر ہم کسی اور پروجیکٹ کے لیے منگاتے ہیں تو وہ پروجیکٹ انٹینڈڈ کارگو ہے. لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, اس کی تیسری کنسائنمنٹ آپ نے صحیح فرمایا, دس واز دا بگیسٹ کنسائنمنٹ, 16,000 میٹرک ٹن. اس کے ساتھ اس کے پہلے لیگ میں انہوں نے کے پی ٹی میں اتارا 20,000 میٹرک ٹن. تو آگے اگست میں ہمارے پاس ایک اور بڑی کنسائنمنٹ آ رہی ہے افغان ٹرانزٹ پہ. تو بہت ساری چیزیں ٹورڈز گوادر اب آنا شروع ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ٹرانسشپمنٹ جب ہماری شروع ہوگی نا, جب ہمارا فری زون فلی فنکشنل ہوگا, تو وہ ایک الگ لیول پہ لے جائے گا گوادر پورٹ کو. وہ اس لیول پہ لے جائے گا جس لیول پہ ایف آئی میں سے کہ جس طرح شنگھائی پورٹ ہے, جس طرح سنگاپور پورٹ ہے, ان کیٹیگریز میں ظاہر شروع میں اتنی زیادہ
ٹریفک نہیں ہوگی آپ کے پاس, تھوڑی ہوگی, لیکن آپ کا وہ ایک کمپوننٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ گوادر پورٹ کا فیوچر ہے, ٹرانسشپمنٹ. گوادر بندرگاہ اس وقت جو فیز 1 میں ہے, کتنے فیز گوادر بندرگاہ کے رہتے ہیں اور کتنی برتیں بننی ہیں؟ ابھی ہم نے امیجیٹلی یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے اپنا جو ایگزسٹنگ جو ہم نے ڈیولپمنٹ ہے نا, ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو جتنا ٹرمینل اور جتنے برتھس اویلیبل ہیں ان کو فلی یوٹیلائز کرنا ہے. اس کو میں کہوں گا آپٹیملی یوٹیلائزڈ. ونس وی ریچ ٹو دا پوائنٹ, تو فیزیبلٹی ہم نے کروا لی ہے اگلے 1000 میٹر کی, تو 707 میٹر یعنی 5 ایڈیشنل برتھس ہمارا اب پلان ہے کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا, وہ ہماری مینٹیننس ڈریجنگ ہے, کیپٹل ڈریجنگ ہے, بڑا ویسل آنا, ٹرننگ بیسن کو بڑا بنانا, تاکہ شپ بڑا ویسل آئے گا, زیادہ کارگو آئے گا, زیادہ فائدہ ہوگا اپنا گوادر پورٹ کو. ورائٹی آ جائے گی شپس کی. ابھی کاسکو آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اور 2-3 چائنیز ویسلز آ جائیں, اور اس کے ساتھ اور بزنس ایڈ ہو, اور کنٹریز آئیں, تو اس سے جو ہے نا آپ کا ایک دم سے ایک گوادر پورٹ کے ساتھ ایک دفعہ لوگ کمفرٹیبل ہو جائے نا. جیسے پہلی دفعہ جب افغان ٹرانزٹ کا کارگو آیا تو بہت چھوٹا سا کنسائنمنٹ تھا, دوسری دفعہ بھی بہت ہی اتنا کوئی نامنل سا تھا, تیسری دفعہ سبسٹینشیل آ گیا, چوتھی دفعہ بھی سبسٹینشیل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہوتی ہے پروگریس کہ یو آر موونگ فارورڈ. ٹریجیکٹری آپ کی آپریشنلٹی کی کدھر ہے, اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے, یہ آپ نے بیسکلی ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے بائی دا بزنس دیٹ یو جنریٹ. دا بزنس کے ساتھ ایک پلاننگ فیز ہوتا ہے, جس پلاننگ فیز میں ہم اس وقت ہیں. ہم بنکرنگ پہ پلاننگ کر رہے ہیں, دوسری چیزوں پہ پلاننگ کر رہے ہیں, کروز پہ پلاننگ کر رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ وائی ناٹ ٹو ہیو اے کروز شپ فرام کراچی ٹو گوادر. وہ پہلے بات کر رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل کروز شپ, پہلے انٹرنیشنل کروز کو چھوڑیں, پہلے ود ان کنٹری تو کریں نا. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مینشن کرتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں تک جائے, وہ ہے کہ کوسٹل ٹریڈ. کوسٹل ٹریڈ ہماری شروع ہوگی نا, تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. یعنی اس کے بھی رولز بن رہے ہیں, اور رولز بننے کے بعد جب یہ رولز کمیٹی جب رولز فارم کر لے گی, پھر یہ جائیں گے لا اینڈ جسٹس ڈویژن میں, اور اس کے بعد جب یہ فارم کریں گے تو نوٹیفائی ہے مجھے. کوسٹل ٹریڈ سے کیا مراد ہے سر؟ یہ تیسری چیز ہوگی ہماری. کوسٹل ٹریڈ ٹورزم کی طرف آپ کہہ رہے ہیں؟ پورٹ قاسم سے گوادر پورٹ, کے پی ٹی سے گوادر پورٹ, یہ کوسٹل ٹریڈ ہے. اس سے کیا مطلب گوادر پورٹ کا, اس سے کیا یعنی مطلب اگر آپ کنٹینر, اگر آپ ٹرکس چلائیں فرام کراچی ٹو گوادر فار ایگزامپل, تو اٹ ٹیکس یو اے لاٹ آف مین پاور, اے لاٹ آف فیول, انرجی, ویئر اینڈ ٹیئر. اسی میں ایک ویسل میں چیزیں ڈال کے آپ فوراً ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس کے رولز نہیں تھے اب تک, اس پہ ہم کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ اس کے رولز بھی آ جائیں, تاکہ ہمارے پاس نا یہ لیگل جو ہمارے ہچز تھے نا, جو گوادر پورٹ کو آگے جانے سے روک رہے تھے, وہ ختم ہو. لیگل ہچز کو ختم کریں گے, پھر اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, انسینٹیو دیں گے, تو پھر انویسٹر آئے گا. سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. سر گوادر بندرگاہ جو اس وقت 19 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے بنا رہی ہے, کتنا % اس پہ کام ہو چکا ہے؟ سیکنڈ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو گوادر کی مقامی اور پرانی آبادی ہے, اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے ایکسپریس وے سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی خطرہ ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. ایکسپریس وے کی اگر آپ الائنمنٹ دیکھیں تو 19 کلومیٹر میں سے 4.5 کلومیٹر تو آف شور سیکشن ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ہم تقریباً 67% فزیکل پروگرس پہ ہیں, یعنی 70 کو پہنچنے والے ہیں. 70 کے پاس ہو سکتے پہنچ گئے ہوں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ہفتے پہلے کی فگرز. اور اسی طرح 60% ہم فائنینشیل پہ ہیں. تو آئی تھنک ہمارا پیس ٹھیک ہے. جو 3 بریجز جو ہم نے ایڈ کیے, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک گروئن وال جو ایڈ کیا ہے آن دی ڈیمانڈز آف دا فشر مین, اور وہ ضروری بھی تھا, کیونکہ دیکھیں ان کو سیٹسفائی کیے بغیر, ان کو اونرشپ دیے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کی اونرشپ ہمیں بہت ضروری ہے, اور ان کو یہ بھی احساس دلانا ہے کہ جی وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان گوادر پورٹ, وہ ان کے بھلے کے لیے ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہر جگہ میں, ہر اسٹیپ میں ان کو ہم نے انوالو کرنا ہے. تو یہ ہمارا
مین وہ تو ہماری بڑی ریگولر انٹریکشن ہے فشرمین کے ساتھ. اور جب یہ بن جائے گا میرا خیال ہے کہ تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. ابھی میں کچھ اس کی انوائرمنٹل آسپیکٹ سے میں نے پچھلے دنوں میٹنگ کی تھی, جو انہوں نے انوائرمنٹل کمپلائنس نہیں کی ہے, تو آئی ول میک شیور کہ وہ انوائرمنٹل کمپلائنس کریں. آئی ول میک شیور دیٹ وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اپنی پوری کریں, کیونکہ یہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنا CSR, فقیر اسکول بھی ہے ٹھیک ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کلین اینڈ گرین گوادر کی طرف بھی ہمیں بہت تیزی سے جانا ہوگا. میری بڑی کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ گوادر کو گرین کریں جتنا ہمارے بس میں ہے, جتنے ہمارے پاس واٹر اویلیبلٹی ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹ ایک آ رہا ہے ہمارا 1.2 ملین گیلنز کا, تو وہ ایڈ کرے گا ٹو دا 0.3 ملین گیلن, تو میرا خیال ہے کوئی 1.5 ملین گیلن 15 لاکھ گیلن پر ڈے کے حساب سے جب وہ واٹر ایڈ ہو جائے گا تو پھر ہم مزید گرینری کی طرف جائیں گے کیونکہ پانی اویلیبل ہوگا. چیئرمین صاحب, آخری میرا آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ آپ میسیج جو گوادر کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کون سی تعلیم حاصل کریں جو پورٹ ریلیٹڈ ہو اور انہیں مستقبل میں نوکریوں کے حصول کے لیے آسانی ہو؟ بچیوں کے لیے میرے یہی ہوگی کہ محنت کریں, اپنی بیسک ایجوکیشن اچھی کریں. اگر وہ اسکول میں ہیں تو اپنی بیسک ایجوکیشن اچھی کریں. آگے اپرچونٹی بہت زیادہ آنے والی ہے. گوادر جو پاکستان چائنا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں تقریباً 360 اسٹوڈنٹس کا ہمارا ہر سیمیسٹر میں وہ کرنے کا ارادہ ہے, ٹرین کرنے کا ارادہ ہے. اس میں پورٹ اور جتنی بھی انجینئرنگ فیلڈز ہیں پورٹ کے حوالے سے دیکھیں اور انجینئرنگ فیلڈز کے حوالے سے دیکھیں, اور بہت ساری فیلڈز ہیں جو جن میں وہ جا سکتے ہیں. تو کوئی ایک ریسٹرکٹڈ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فار ایگزامپل ایک اپنے کرین آپریٹر بننا ہے یا وہ کرنا ہے. اس میں بے تحاشا فیلڈز ہیں. تو وہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اس کو کسی بہت ہی بڑے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ابراڈ افیلیٹ کریں. اس کا کریکولم, اس کا سلیبس, وہ سارا جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہو, اور ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کو اپرچونٹی دے کے ہم گوادر کو فائدہ پہنچائیں. بہت شکریہ نصیر خان کاشانی. تھینک یو ویری مچ. نصیر خان کاشانی چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں گوادر بندرگاہ کو لے کے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر بندرگاہ کے حوالے سے جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ بہترین معاہدے ہیں, ان کو پاکستان اور گوادر کے شہریوں کے مفاد میں بہتر سمجھا جا رہا ہے. ساجد بن رحیم کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. روز روز گڈ ملک پیا کرو, ہاں روز روز گڈ ملک پیا کرو. ہیلدی لائف جیا کرو, خالص گڈ ملک پیا کرو. دی فرینڈ ڈسٹریبیوشن گوادر, سید ہاشمی ایونیو نیئر سوزوکی شو روم گوادر, 03332025-741. حمید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر. اب آپ کے شہر گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر. ایٹلس آئل آپ کے لیے لایا کار, ٹرک, بس اور مشینری انجن آئل جو کرے انجن کو مضبوط اور پائیدار. ایٹلس حمید آئل پوائنٹ گوادر میں فش فیکٹری مشینری کے لیے چل 68 آئل کے ڈرم بھی دستیاب ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایٹلس حمید آئل پوائنٹ گوادر میں ہر ہفتے انعامات جیتنے کا موقع پائیں. آپ بھی انعامات جیتنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو کر جیت سکتے ہیں موبائل فون, استری, جوسر مشین اور ہیلمٹ. ایٹلس انجن آئل کا استعمال آپ کی قیمتی گاڑی کے انجن کو بنائے مضبوط. ایٹلس حمید آئل پوائنٹ نزد الشفا اسپتال گوادر. فون نمبر 03218623 027 0333 299 6077.